العلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الوضوء مما یشرب منہ السباع وتلغ فیہ. اس سے وضو کرنے کا باب جس سے درندے پیتے ہیں اور جس میں درندے منہ ڈال دیتے ہیں. یعنی جہاں پانی موجود ہے تو اس میں سے درندے بھی پانی پئیں. یعنی شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، یعنی جو پھاڑ کھانے والے جانور ہیں، چیر پھاڑ کرتے ہیں، اور اس میں اپنا منہ ڈالیں. تو اس پانی سے وضو کرنا کیسا ہے، اس تعلق سے اس باب میں حدیث بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں اخبرنا مالک اخبرنا یحییٰ بن سعید. ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی یحییٰ ابن سعید نے، ان محمد ابن ابراہیم ابن الحارث التیمی. وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن ابراہیم ابن حارث تیمی سے. ان یحییٰ ابن عبد الرحمن ابن حاتب ابن ابی بلتعہ. وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن عبد الرحمن ابن حاتب ابن ابو بلتعہ سے. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خرجا فی رکب. کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک قافلے میں نکلے. فیہم عمرو بن العاص. اس قافلے میں حضرت عمرو ابن عاص تھے. حتی وردوا حوضا. یہاں تک کہ یہ سب ایک حوض پر اترے. ان حوض کے پاس پہنچے. اب یہ خیال ہوا گا کہ پانی ہے راستے میں تو جانوروں کو پلائیں، وضو کریں اور ضرورتیں پوری کریں اس سے. تو ایک حوض پر اترے. فقال عمرو بن العاص یا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع. تو حضرت عمرو ابن عاص نے فرمایا اے حوض والے، اے حوض کے مالک یا حوض والے، هل ترد حوضك السباع. کیا تیرے حوض پر درندے آتے ہیں؟ یعنی کیا تیرے حوض پر درندے بھی پانی پینے کے لیے آتے ہیں؟ فقال عمر بن الخطاب. یہ سن کر کے حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا یا صاحب الحوض لا تخبرنا. اے حوض والے ہمیں بتانا نہیں. دو باتیں ہو گئی نا. قافلے میں حضرت عمرو ابن عاص تھے. انہوں نے کیا کہا کہ اے حوض والے کیا تمہارے حوض پر درندے بھی آتے ہیں؟ تو ظاہر ہے ان کے پوچھنے کا مقصد کیا رہا ہوگا، یہی نا کہ اگر درندے بھی آتے ہوں، اس میں سے پانی پی لیتے ہوں، جب تو وہ ناپاک ہو جائے گا تو ہمارے استعمال کے قابل نہیں رہے گا، اور اگر نہیں آتے ہوں گے تو یہ ہمارے استعمال کے قابل ہے، ہم یہاں رکیں. اور حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا فرمایا فوراً ہی اے حوض والے بتانا نہیں. لا تخبرنا یعنی ہمیں خبر مت دو، ہمیں بتاؤ نہیں کہ درندے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. کیوں نہ بتاؤ؟ فرماتے ہیں فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا. کیونکہ ہم درندوں کے جانے کے بعد اترتے ہیں اور درندے ہمارے جانے کے بعد اترتے ہیں. جانے کے بعد کہاں سے کر رہا ہے ترجمہ؟ یہ اعلیٰ آیا ہوا ہے نا. فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ یعنی ہم حوض پر اترتے ہیں درندوں پر. درندے پہلے آئے پی کے چلے گئے تو ہم پہنچے، اور ہم جب پی کے چلے جاتے ہیں تو درندے آتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بتاؤ نہیں. اب اس کا دو مطلب ہوا. ایک مطلب تو یہ ہوا کہ درندے پئیں یا نہ پئیں یہ دونوں صورتوں میں پاک ہے، اس لیے بتانے کیا فائدہ؟ بتاؤ چاہے نہ بتاؤ کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ وہ بھی آ کے پیتے ہیں چلے جاتے ہیں، پھر ہم آتے ہیں پیتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں، تو مت بتاؤ. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ درندے پی لیں جب بھی پاک ہی ہے. اب حوض میں
پانی ہو اور درندے اس سے پی لیں، اب وہ پانی پاک رہے گا یا ناپاک رہے گا؟ اس حدیث میں دونوں کا احتمال لگ رہا ہے نا، کیوں؟ اب یہاں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ احناف کا مذہب کیا ہے۔ ہمارے امام کا مذہب یہ ہے، جس کا ذکر نیچے ابھی ہو جا رہا ہے، کہ اگر حوض چھوٹا ہے، چھوٹے کا مطلب کیا ہے؟ 10 دردہ سے کم ہے۔ 10 دردہ کتنا ہوتا ہے؟ 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا۔ اور اگر کوئی 15 ہاتھ لمبا ہو اور 8 ہی ہاتھ چوڑا ہو تو مطلب کچھ زیادہ ہی نہ ہو جائے گا؟ یہاں تو کم سے کم دیکھنا کہ 10 دردہ ہو، اور زیادہ ہو تو چلے گا، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو 10 بائی 10 ہونا چاہیے نا، یہ آسان ہے۔ اور کسی طرف زیادہ کسی طرف کم ہو، ملا کے اتنا ہو جائے تب بھی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر 10 دردہ ہے تو اس صورت میں اس میں نجاست پڑ جائے یا کوئی درندہ پی لے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں، اتنی نجاست پڑ جائے کہ اس کا اثر اس میں ظاہر ہونے لگے، اس کا رنگ ہی بدل جائے، بو بدل جائے یا مزہ بدل جائے اس کا، جب تو پھر وہ پاک نہیں رہے گا، سمجھ رہے نا۔ لیکن اگر کچھ نہ بدلے تو پاک رہے گا۔ جیسے اتنا بڑا حوض ہے، کسی بچے نے پیشاب کر دیا، تب کتنا بدلے کچھ معلوم نہیں ہوگا، نہ رنگ بدلے گا، نہ مزہ بدلے گا، نہ بو بدلے گی۔ درندے پی کے چلے گئے تو اسے بھی نہیں کچھ بدلے گا اس میں سے، تو وہ پاک ہے، سمجھیے نا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں یہ ہے کہ پانی میں جب تک چھوٹا ہو کہ بڑا، اس سے مطلب نہیں ہے، جب تک اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدل جائے جب تک وہ پانی پاک رہے گا۔ الماء طہور لا ينجسہ شیء، یعنی پانی پاک ہے، کوئی چیز اسے ناپاک نہیں کرتی، مگر یہ کہ اس کا رنگ یا مزہ یا بو بدل جائے۔ دو صورتیں ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب پانی 2 قلہ ہو، قلہ کہتے ہیں بڑے گھڑے کو، جب پانی 2 قلہ ہو تو اب وہ اس سے ناپاک نہیں ہوگا، درندے کے پی لینے سے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ تو اب اس حدیث سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ درندے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، اس کا مطلب درندے آتے ہوں گے یہ ناپاک ہو جائے گا تو ہمارے استعمال کے قابل نہیں رہے گا، تو لگتا کہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کے منع کرنے سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ چائے پیتے ہوں چائے نہ پیتے ہوں وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک سے تائید کس کی ہوتی ہے کہ ناپاک ہو جاتا ہے، وہ قید تو نہیں معلوم ہو رہا اس میں نا۔ تو یہ ہے کہ ناپاک ہو جاتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ بعض صورتوں میں ناپاک ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ناپاک نہیں ہوتا ہے، تو بظاہر امام مالک کی تائید ہوتی ہے نا کہ ناپاک نہیں ہوتا پانی جب رنگ بو نہ بدل جائے، لیکن اس سے ہماری بھی تائید ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے تفصیل ہے نا کہ 10 دردہ سے کم ہو تو ناپاک ہو جائے گا، 10 دردہ سے زیادہ ہو تو جب تک رنگ بو مزہ نہ بدلے تو ناپاک نہیں ہوگا۔ تو وہ حوض چھوٹا تھا، یعنی دیکھنے میں 10 دردہ نہیں معلوم ہوتا تھا، اسی لیے انہوں نے یہ سوال کیا کہ درندے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ 10 دردہ نہیں ہے اور درندے آئیں گے پی لیں گے تو چونکہ ان کا جوٹا نجس ہوتا ہے کہ منہ لگا کے پئیں گے پانی نجس ہو جائے گا۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ مت بتانا آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حضرات سفر میں تھے، سفر میں ویسے مشقت ہوتی ہے، اور شریعت نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں پوچھنے اور تحقیق کرنے کا مکلف نہیں بنایا۔ جب ظاہر کے خلاف نظر آئے تب وہاں پوچھیں گے، تو ظاہر یہی ہے کہ پانی ہے، صاف ستھرا ہے، پاک ہے،
وہاں آدمی رہ رہا ہے، لوگ پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، صاف پاکی تبھی نا لوگ استعمال کر رہے ہیں اسے، تو ہمارے لیے پاک، ہم استعمال کر لیں گے۔ ہم تحقیق کر کے مشقت میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں۔ شریعت نے ہر جگہ تحقیق کرنے کا مکلف نہیں بنایا، اس لیے تم بتانا نہیں۔ جب تم نہیں بتاؤ گے تو ہم ظاہر حال پر عمل کر لیں گے، ظاہر کے لحاظ سے وہ پانی پاک ہے اور اس کو استعمال کر لیں گے۔ دونوں کو تعارض ہوا؟ کوئی تعارض نہیں ہوا نا۔ انہوں نے دیکھا کہ دردہ سے کم ہے، کہیں ناپاک نہ ہو جا رہا، اس لیے پوچھنا چاہا انہوں نے کہا مت بتانا، کہیں مشقت میں نہ پڑ جائیں، جو چیز ہم پر لازم ہے ہم کیوں پوچھیں اس کو، اپنا کام کر آگے بڑھیں۔ بس سمجھائے نا۔ اب اسی کو دوسرے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ قال محمد اذا کان الحوض عظیما، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب حوض بڑا ہو، اب بڑے کا مطلب کیا ہے؟ ان حرکتا منہ ناحیتا، اگر تم اس کے ایک کنارے کو حرکت دو، لم تتحرک به الناحیۃ الاخری، تو اس سے دوسرا کنارہ حرکت نہ کرے، تو اس کا مطلب کیا ہو پڑا ہے؟ سمجھے نا؟ لم یفسد ذالک الماء ما ولغ فیہ من سبع، تو اس میں کسی درندے کا منہ ڈال دینا اس پانی کو فاسد نہیں کرے گا۔ جب حوض بڑا ہوگا، اب کوئی درندہ منہ ڈال دے گا اس میں تو پانی خراب نہیں ہوگا، وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ولا ما وقع فیہ من قذر، اور نہ ہی اس میں کسی غلاظت کا پڑ جانا ناپاک کرے گا۔ الا ان یغلب علی ریح او طعم، مگر یہ کہ وہ غالب آ جائے بو پر یا مزے پر، یعنی اس کا رنگ بدل جائے یا اس کا مزہ بدل جائے یا بو آنے لگے اس میں، تو پھر حکم دوسرا ہوگا۔ مسئلہ اتنی، یہ بڑا ہوتا۔ فَإِذَا كَانَ حَوْضًا صَغِيرًا، اور اگر حوض چھوٹا ہو، چھوٹے کا مطلب کیا ہے؟ ان حرکت منہ ناحیتا، اگر تم اس کے ایک کنارے کو حرکت دو، تحرکت الناحیۃ الاخری، تو دوسرا کنارہ حرکت کرے، اس کا جو چھوٹا ہے۔ فَوَلَغَ فِيهِ السِّبَاعُ، تو اب اس چھوٹے حوض میں درندے نے منہ ڈال دیا، او وقع فیہ القدر، یا اس میں گندگی واقع ہو گئی، غلاظت پڑ گئی، لا یتوضأ منہ، تو اب آدمی اس سے وضو نہیں کرے گا، یا مجبور پڑھا لا یتوضأ منہ، تو اب اس سے وضو نہ کیا جائے۔ الا یرا، کیا دیکھا نہیں جاتا ہے؟ اور بعض نسخوں الا ترى، کیا آپ دیکھتے نہیں؟ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کرہ ان یخبرہ، کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ حوض والا انہیں خبر دے، وہ نہاہ عن ذالک، اور اس سے روکا بھی، منع بھی کیا۔ وہذا کلہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ سب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اپنا مذہب معلوم ہو گیا نا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا انہوں نے منع کیوں کیا تھا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کیوں پوچھا تھا انہوں نے۔ سمجھا رہے نا؟ اب ایک شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کنارے کو حرکت دیں، دوسرا کنارہ حرکت نہ کرے، تو حرکت کس طرح دیں تو حرکت نہ کرے؟ بھائی ایک آدمی آہستہ سے پانی نکالتا ہے تو اس طرف اس کا حرکت نہ ہو، اور ایک آدمی ہاتھ رکھ کے اسی میں ہلاتا آتا ہے جیسے دیر تک جائے گا نہیں، ادھر حرکت نہیں جائے گی، ادھر جائے گی۔ ایک آدمی وضو کرتا ہے تو کم حرکت ہوگی، اور ایک آدمی کود کے نہاتا ہے اسی میں تو زیادہ حرکت ہوگی نا۔ تو کیا مطلب ایک کنارے کو حرکت دے دوسرا کنارہ حرکت نہ کرے؟ چونکہ حوض میں عموماً وضو کیا جاتا ہے، کود کے نہایا نہیں جاتا ہے، سمجھ رہے نا؟ یہ اور بات ہے کہ جہاں بھی ہوگا بہرحال مدرسہ یا اس کے علاوہ ہی ہو، کہیں نہا بھی لیتے ہوں گے تو کم ہوں گے، ان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اکثر کیا کرتے ہیں، اس سے وضو کرتے ہیں، وہ وضو کے لیے بنایا بھی جاتا ہے، تیار بھی کیا جاتا ہے۔ یا پانی پیتے ہیں، پینے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ جس کے لیے وہ تیار کیا گیا ہے اسی میں اس کا استعمال دیکھا جائے گا۔ اب آدمی ایک کنارے وضو کرے، اس سے دوسرا کنارہ حرکت نہ کرے، تو وضو کرنے میں کتنی حرکت ہوتی ہے؟ حالانکہ ہلائیں گے تو نہیں اس کو، پانی نکالا تو کنارے پر دھل لیا، کلی کیا، منہ دھلا، یہی کریں گے۔ اب پانی نکالنے سے
وہ دوسرا کنارہ حرکت نہ کرے تو وہ بڑا حوض ہے۔ اسی کا اندازہ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ اگر وہ دردہ ہے تو بڑا حوض ہے، یا کل 100 ہاتھ ہونا چاہیے، کم سے کم 100 ہاتھ۔ 100 ہاتھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ دردہ کا مطلب 100 ہاتھ ہونا چاہیے۔ باب الوضوء بماء البحر، سمندر کے پانی سے وضو کرنے کا باب۔ ایک شبہہ کیا ہوتا ہے کہ اگر پانی کا مزہ بدل جائے تو اس سے وضو کرنا درست نہیں ہے، اور سمندر کا حال کیا ہوتا ہے کہ اس کا پانی نمکین ہوتا ہے، اگر پیئیں تو پیا نہیں جائے گا، تو پھر اس سے وضو جائز ہوگا کہ نہیں، شبہ پیدا ہوگا نا۔ تو اسی طرح سے ایک شبہ سامنے آیا تو صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا اور پوچھ لیا اس شبہ کو، تو سرکار نے جواب دے دیا کہ پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، اور اس کا مردار حلال ہے۔ دو باتیں فرما دی، کیونکہ مسافروں نے پوچھا تھا جو سمندر کا سفر کرتے تھے، تو آج پانی کے بارے میں پوچھا ہے تو کل پوچھیں گے اس کی مچھلی کے بارے میں، ساتھ ہی بتا دیا، ایک کام آیا ان کے۔ سمجھے نا کہ حکمت ہوتی ہے کہ سائل کو دیکھ کر کے جواب دیا جاتا ہے کہ اس کے کام کا ہے اس کا اضافہ کر دیا اس نے۔ تو سوال تھا خالی پانی کے بارے میں، وضو کرنے نہ کرنے کے بارے میں، اور جواب ان کے کھانے کے بارے میں بھی دے دیا۔ سمجھے نا؟ دیکھیے، اخبرنا مالک حدثنا صفوان بن سلیم، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی صفوان ابن سلیم نے، عن سعید ابن سلمۃ ابن الازرق، انہوں نے روایت کیا سعید ابن سلمہ ابن ازرق سے، عن المغیرہ ابن ابی شعبہ، انہوں نے روایت کیا مغیرہ ابن ابو بردہ سے، شعبہ نہیں ہے، عن ابن ابی بردہ، مغیرہ ابن ابو بردہ سے، عن ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک مرد نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، فقال، تو اس نے کہا، انا نرکب البحر، کہ ہم سمندر پر سوار ہوتے ہیں، مطلب ہم سمندری سفر کرتے ہیں۔ آدمی کشتی میں سوار ہو، پانی والے جہاز میں سوار ہو، پھر وہ پانی میں چلے، کہاں سوار ہے وہ؟ پانی پہ سوار ہے نا وہ، بالواسطہ۔ جیسے آپ چپل پہنے ہوتے ہیں نا، یہ زمین پر چل رہے ہیں، آپ چپل بھی چل رہے ہوتے ہیں نا، یہ چل رہا ہے زمین پر حقیقت میں، تو ایسے ہی سوار تو کشتی پر ہے یا جہاز پر پانی والے، لیکن کہاں چل رہا ہے وہ؟ پانی ہی پر نا، تو پانی پر گویا سوار ہے وہ۔ تو پھر بیان کیا انا نرکب البحر، یعنی ہم سمندری سفر کرتے ہیں، ہم سمندر پر سوار ہوتے ہیں۔ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، اور ہم اپنے ساتھ تھوڑا پانی رکھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے مسافر کتنا پانی رکھے گا، جتنا اٹھا کے لے جائے گا اتنا رکھے گا نا، تو ہم اپنے ساتھ تھوڑا پانی رکھتے ہیں۔ فَإِن تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، تو اگر ہم اس پانی سے وضو کر لیں تو ہم پیاسے ہو جائیں گے۔ عطشنا، اب پینے کے لیے کہاں پائیں گے؟ أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کریں، یعنی ہم اس پانی وضو کر لیں تو ہمارا وضو ہو جائے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هو الطہور ماؤہ الحلال میتتہ، یعنی وہ پانی، اس کا پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے۔ طہور کہتے ہیں پاک کرنے والے کو، تو پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا ہے، تو الطہور ماؤہ، اس کا پانی پاک کرنے والا ہے، الحلال میتتہ، اور اس کا مردار حلال ہے۔ اب مچھلیاں اس میں ہوتی ہیں، آپ نے نکالا مچھلیاں مر گئی تو آپ کے لیے حلال ہے۔ ہاں وہ مچھلیاں جو اپنے سے الٹ کے تیرتی رہتی ہیں وہ حلال نہیں ہوئی، سمجھے نا؟ ہاں، قال محمد وبہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور ہم اسے اختیار کرتے ہیں۔ ماء البحر طہور کغیرہ من المیاہ، سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے جیسے دوسرے پانی پاک کرنے والے ہیں۔
وہوا قول ابی حنیفہ والعامۃ، اور یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، اور عام مشائخ کا یہی قول ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، اس سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، اور بھی طہارت حاصل، کپڑے صاف کر سکتے ہیں، کام لگے تو غسل بھی کر سکتے ہیں، پاک ہے ہر جگہ پاکی، مجھ سے وہ کیا پاک کرے گا۔ بس یہ باب بھی ختم ہوا اور آپ کا سبق بھی مکمل ہو گیا۔